الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، حریص علیکم صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بلند آواز سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رحمت للعالمین۔ واجب الاحترام محسن اہل سنت جناب محترم ڈاکٹر محمد اسرار حسین قادری اتاری صاحب، واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید محمد حیات شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پہ جلوہ فگن مشائخ اعظام علماء کرام، عظیم الشان محفل نعت میں موجود برادران اسلام، اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ ذکر حبیب نعت کونسل کے تمام عہدیداران و اراکین کو مبارکباد، جنہوں نے ہر سال کی طرح آج بھی خوبصورت بزم سجائی۔ دعا ہے جس طرح یہ حضور کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو روشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سرکار کے ذکر کا صدقہ ان کی دنیا و آخرت کو روشن فرمائے۔ آمین۔ یہ ان بھائیوں کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے محفل سننے کے لیے یہاں پہ دعوت دی، تو میں سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر ان کی اور محبت کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں سنائیے بھی صحیح، تو آپ کے کثیر مہمان جو دور دراز سے آئے ہیں وہ تشریف فرما ہیں، جن کو آپ نے سننا ہے۔ تو میں 10-12 منٹ صرف حکم پورا کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے حوالے سے میں بہت مختصر بات کروں گا۔ اگر آپ نے سبحان اللہ اونچا کہا، اگر آپ دھیمے رہے تو میں تقریر لمبی کر لوں گا، اور پھر آپ کو وہ مہمان بہت دیر سے ملیں گے جو دور سے آئے بیٹھے ہیں، تو سبحان اللہ اونچا بولیں گے تو میں بات جلدی ختم کر دوں گا۔ بولیے سبحان اللہ بلند آواز سے۔ سامعین کرام، دنیا کے اندر ہر ایک دل میں کسی نہ کسی کی محبت موجود ہے، ہزاروں محبتیں ہیں، لیکن کوئی ایک ایسی خواہش ہوتی ہے جو سب سے بڑھ کر پائی جاتی ہے اور سب سے برتر پائی جاتی ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو محبتیں ہیں وہ ہمیں معلوم، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حریص علیکم۔ ہمارے محبوب کے دل میں بھی چاہت ہے، نبی کے دل میں بھی تمنا ہے، محبوب کے دل میں بھی آرزو ہے۔ اے اللہ، کائنات کے خزانے جس محبوب کے قدموں کی دھول نظر آئیں، اور کائنات کے خزانے جس محبوب کے دامن کرم سے کائنات میں بکھرتے ہوئے نظر آئیں، اس محبوب کی چاہت اور کیا ہوگی، اس محبوب کی تمنا اور کیا ہوگی؟ جواب ملا، حریص علیکم۔ ہمارے حبیب کے دل میں جو سب سے زیادہ چاہت، تمنا اور آرزو ہے، نہ اپنے لیے، نہ ماں باپ کے لیے، نہ اولاد کے لیے، نہ خیش و اقارب کے لیے، میرا حبیب سب سے بڑھ کر یہی چاہتا ہے، یا اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما دے۔ یا رسول اللہ۔ ہمارا حبیب تمہاری بخشش کا خواہاں ہے۔ اور آئیے اختصار کے ساتھ لمبی بات کو سمیٹ کے آپ کے دامن میں رکھ رہا ہوں، وہ حبیب ہماری بخشش کا کتنا طالب ہے،
دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سر انور سجدے میں رکھا اور زباں پہ دعا جاری ہوئی، رب امتی رب امتی رب امتی۔ میرا امام بولا، محبتوں کا امام بولا، امام احمد رضا خان بولا، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ پہلا سجدہ یاد امت کو کیا، راتوں کو اٹھ کے غاروں میں گئے، یاد امت کو کیا، اگر جنگلوں کی فضاؤں میں سجدے کیے تو یاد امت کو کیا، اپنے حجرہ اقدس میں اگر رات کو سجدہ کرتے ہیں تو زبان پہ نام امت کا آتا ہے، اور لامکاں کی بلندیوں کو چھو جاتے ہیں، وہاں پہ بھی یاد کرتے ہیں تو نام گنہگار امت کا آتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑا دھیما ہے آپ کا، اونچا بولیے نا سبحان اللہ۔ سامعین کرام توجہ کیجئے گا، یہ دنیا کا اصول و قاعدہ ہے، جب تک وہ پستیوں میں ہوتا ہے، زمین پہ ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنا بنا کے رکھتا ہے، جب بلندیوں کی طرف پرواز کر جاتا ہے، جب اقتدار کی اور سلطنت کی کرسی کو پا لیتا ہے تو تمام لوگوں کو بھول جاتا ہے، تمام لوگوں کو بھول جاتا ہے۔ بات ذہن نشین رکھیے گا، جب پستیوں میں ہے سب کو یاد رکھا، بلندیوں میں گیا سب کو بھلا دیا، یہ دنیا کا قاعدہ اور اصول ہے۔ آپ سیاستدانوں کو آزما کے دیکھ سکتے ہیں، آپ جگدم غریب سے امیر بننے والوں کو آزما کے دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے ان رشتہ داروں کو دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، وہ کس طرح سے ہر ایک کو یاد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن ایک میرے حبیب ہیں، یہ جب تک زمین پہ جلوہ کر رہے، امتی امتی لب پہ جاری رہا، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ ایک رات آئی جسے معراج کی رات کہا گیا، معراج یہ عروج سے ہے، عروج بلندی کو کہتے ہیں۔ مولا کتنی بلندیاں، فرمایا خود دیکھ لو، پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے ہیں، مصطفیٰ آگے جا رہے ہیں، بادلوں کی کہکشاں نیچے ہے، مصطفیٰ آگے جا رہے ہیں، ارے ساتوں آسماں نیچے ہیں، ستاروں کی کہکشاں گرد راہ بن چکی ہے، سدرہ کا مقام نیچے رہ گیا ہے، اللہ کا عرش نیچے رہ گیا ہے، لامکاں کے پہنچے پیارے، آج ساری کائنات نیچے رہ گئی ہے، میرا محمد اوپر آ گیا ہے۔ تو کہنے دو معراج معراج معراج، براق پہ سواری کا نام معراج، سدرہ کی طرف جانے کا نام معراج، عرش اولا سے آگے گزر جانے کا نام معراج، بلا حجاب خدا کا دیدار پانے کا نام۔ اور کہنے دو معراج کیا ہے، ساری کائنات کو نیچا کر دکھانا اور محمد کی ذات کو اونچا کر دکھانا۔ تو اس بلندی پہ جا کر رب نے کہا مانگ، عرض کیا مولا جس امت کو زمین پہ بیٹھ کے یاد کرتا رہا، لامکاں پہ بھی تیرا حبیب مانگے گا تو امتی امتی مانگے گا۔ دوستو، میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر نبی کو میرے رب نے ایک خاص دعا عطا فرمائی، ہر نبی نے وہ خاص دعا اپنے لیے مانگ لی، جو مجھے ملی میں نے اسے مؤخر رکھا، پینڈنگ کر دیا۔ سرکار کب مانگیں گے؟ فرمایا قیامت کے دن جب امت کا اعمال نامہ کھولا جا رہا ہوگا، میں وہاں پہ بولوں گا مولا وہ جو ایک دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہے میری امت کے نام کر دے۔ دوسری حدیث فرمایا ہر نبی کو اللہ نے 3 خاص دعائیں عطا فرمائی۔ ویسے ہر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر دعا قبول ہے، ہر نبی کو اللہ نے 3 خاص دعائیں عطا فرمائی، ہر اللہ کے پیارے نبی اور رسول علیہ السلام نے وہ دعا مانگ لی۔ میں نے 2 مانگی، ایک کو باقی رکھا۔ حضور 2 میں کیا مانگا؟ فرمایا پہلی دعا میں نے مانگا یا اللہ میری امت کو بخش دے، رب نے فرمایا دوسری دعا مانگ یا اللہ میری امت کو بخش دے، پیارے تیسری مانگ مولا قیامت میں مانگوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں پتہ ہے قیامت میں کیا مانگوں گا؟ سرکار کیا مانگیں گے؟ فرمایا جب قیامت کا میدان برپا ہوگا رب فرمائے گا پیارے مانگ، میں عرض کروں گا مولا 3 دعائیں تھیں، دنیا والی 2 دعائیں بھی امت کے نام ہے، تیسری دعا بھی امت کے نام ہے۔
हरीसुन अलैकुम, ये है मेरे नबी की मोहब्बत। अगर मेरा रब एक दुआ का कहता है तो वो भी उम्मत के नाम कर देते हैं, 3 दुआओं का कहता है वो भी उम्मत के नाम कर देते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु सवाल कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी शफाअत फरमाएंगे? फरमाया जरूर फरमाऊंगा। सरकार फिर कहाँ मिलेंगे? फरमाया कौसर पे आ जाना, मैं कौसर के जाम पिला रहा हूँगा। और कहाँ मिलेंगे? फरमाया मीज़ान पे आ जाना, मैं गुनाहगारों के लिए दुआ करके अमाल का पल्ला भारी फरमा रहा हूँगा। हुजूर और कहाँ मिलेंगे? फरमाया पुल सिरात पे आ जाना, मैं दुआ कर करके अपनी उम्मत को पुल सिरात से पार करा रहा हूँगा। दोस्तों, कयामत के मैदान में 3 बहुत इंपॉर्टेंट मकामात हैं जहाँ से पास होना जरूरी है, जहाँ पर कामयाब होना जरूरी है। पहला, कौसर पे जाओ और कौसर मिल जाए। दूसरा, मीज़ान पे जाओ और पलड़ा भारी हो जाए। तीसरा, पुल सिरात पे पाँव रखो और पार हो जाए। ये किसको मिलेंगे? जिसके पास अमाल होंगे। या रसूल अल्लाह, ना अमल है ना नेकी है, कुछ भी नहीं है। मीज़ान पे क्या बनेगा? कौसर पे क्या बनेगा? सिरात पे क्या बनेगा? फरमाया, नेकियों का चिंता तो उसे हो जिसका कोई ना हो। मेरे गुलामों, गम मत करना, कौसर पे मैं मिलूंगा, मीज़ान पे मैं मिलूंगा, पुल सिरात पे मैं मिलूंगा। आते जाना, मुस्तफा हर मकाम पे करम फरमाते जाएंगे इंशाअल्लाह। सोना या नारा था, सुनाओ जाके बोला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। ये आखिरी गुफ्तगू बहुत गौर से सुनिएगा। पुल सिरात सुनते हो, बारीक भी है और तवील भी है और तेज भी है। सच है, सच है। हम तो इस राड पे बोलो चलो, हम ना चल पाए। इतना लंबा पुल सिरात हम कैसे पार करेंगे? फरमाया, तुमने पार नहीं करना, तुमने पांव रखना है, पार नबी की दुआ ने करना है। मेरा इमाम बोला, कमाल कर दिया। समझ आए या ना आए, रिजवी साहब जरूर समझेंगे। पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो। पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। जिब्रील पर लेकर खड़ा है कि यार की उम्मत मुझसे गुजरेगी। पुल सिरात चौड़ा हो गया है कि यार की उम्मत मुझसे गुजरने वाली है। मेरा इमाम कहता है, पुल को खबर न होगी, जिब्रील के पर को खबर न होगी। यार की उम्मत यार की दुआ के सदके पार हो जाएगी। बंदों को मरकत में थपक कर सुख की नींद सुलाते ये है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा कौसर, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये है। अपने भरम से हम हलकों का पल्ला भारी बनाते ये है। सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये है। और अब मामला है जन्नत में जाने का। पुल के पार जन्नत है। पुल के पार, जो पुल पार कर गया वो जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। आका ने फरमाया, जन्नत तक तो पहुंचेंगे, जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। खड़े रहेंगे, मौला खोल दे। हम मीज़ान से होके आए हैं, कौसर पी कर आए हैं, पुल सिरात पार कर लिया है, सारी इम्तिहानात में कामयाब। जन्नत का दरवाजा खोल दे, जवाब नहीं मिलेगा, जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। जब जन्नती तड़पेंगे, ऐ अल्लाह अब तो खोल दे, हम तो बड़े अरसे से यहाँ खड़े खड़े अब तो थके जा रहे हैं। जवाब मिलेगा, ऐ जन्नतियों, ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक मेरे मोहम्मद अपने हाथों से आके दरवाजा नहीं खोलेंगे। या अल्लाह, कौसर किसका? अल्लाह का, मीज़ान अल्लाह का, पुल सिरात खुदा का, जन्नत अल्लाह की, लेकिन कब्जा पुल सिरात पे भी मुस्तफा का, कब्जा कौसर पे भी मुस्तफा का, कब्जा मीज़ान पे भी मुस्तफा का, कब्जा जन्नत पे भी मुस्तफा का। मौला हर चीज तेरी है, कब्जा नबी का है। फरमाया, लोगों कयामत में बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में भी जो दिया था सदका हुजूर का दिया था, कयामत में भी जो दूंगा सदका हुजूर का दूंगा। ऐ अंबिया की जमात, आ जाओ, आ जाओ।
اے انبیاء کی جماعت آ جاؤ، جو تم نے لینے ہیں لے لو، جو مجھے دینے ہیں مجھے دے دو۔ آدم علیہ السلام بتاؤ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ بولیں گے یا اللہ جتنے نیک ہیں وہ مجھے دے دے، برے تو لے لے۔ اے نوح علیہ السلام، اے ابراہیم علیہ السلام، المختصر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی عرض کریں گے مولا نیک مجھے دے دے، برے تو لے لے۔ اے پیارے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتاؤ، میرے آقا نے فرمایا ہر نبی بولیں گے اے اللہ نیک میرے برے تیرے۔ جب بات میری آئے گی عرض کروں گا مولا سارے نیک تو لے لے، سارے برے مجھے دے دے، سارے برے مجھے دے دے۔ گناہ گاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے، گناہ گاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے۔ شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے اور میرا امام بولا واہ کیا ہی ذوق افزا ہے شفاعت تمہاری، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا ہے شفاعت تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ نیک آئیں گے گناہ گاروں کے در پہ ہمیں گناہ دے دو، ادھارے گناہ دے دو۔ وہ کہیں گے نیکیوں والو گناہ کیوں ڈھونڈتے ہو، بولیں گے چند گناہ دے دو ہم بھی محمد کے گناہ گاروں میں آ جائیں گے۔ دوستو زندگی ایسی گزارو کہ قیامت میں حضور کے غلاموں میں اٹھنا نصیب ہو جائے۔ آمین اللہ۔ المرء مع من احبہ، جس سے محبت رکھو گے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ انشاءاللہ۔ گناہوں کی دلدل سے نکل آؤ، گناہوں کی غلاظتوں کو دھلوا ڈالو، شب و روز کہ گناہوں کے بڑھتے ہوئے اندھیروں کو اب لوٹ جانے کا پیغام سنا دو۔ ارے یہ وجود اس نے اپنی محبت اور سجدوں کے لیے دیا ہے، یہ زبان میرے رب نے اپنے ذکر کے لیے عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان۔ کیا کرنا تھا ہم نے کیا کیا؟ ہے ہمارے اعمال تو اتنے گندے ہیں، ایک پردہ اٹھ جائے تو دنیا ہم پہ تھوکا کرے۔ شاید کائنات میں مجھ سے بڑھ کے کوئی گناہگار ہو۔ اپنے دامن میں جھانکو اور ذرا سوچو کہ ان گندے اعمال کے ساتھ کیا ہم اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے قابل ہیں؟ اتنے بن جاؤ کہ قیامت میں سرکار کہہ دیں یہ میرا ہے۔ اگر بے نماز بن کے رہو گے حضور کبھی منہ نہیں لگائیں گے۔ سود کھاؤ گے، بیمہ پالیسی جائز ہے یا ناجائز ہے ہر کوئی جانتا ہی ہے، جوا ہے، سود ہے، کچھ نہیں ہے اس کے سوا۔ سود کھاؤ گے، جوا کھیلو گے، لکی کمیٹیوں میں حصہ لو گے، زی ٹی وی کی پرچیاں کھیلو گے، دوستو گناہوں کے انبار میں پڑے رہو گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ توبہ کا در کھلا ہے۔ پچھلی امتیں گناہ کرتی ہیں، گردنیں اترتی ہیں، یا اللہ ہم کریں، فرمایا تم تو یار کے امتی ہو، دو آنسو بہا دینا میں ساری زندگی کے پاپ معاف کر دوں، زندگی کے گناہ بخش دوں۔ دوستو اس عظیم الشان محفل نعت پہلی بار آج میں نے حاضری دی، ذکر حبیب نعت کونسل، یہ سارے حیدرآباد تھل والے میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور یہاں عبدالغفور بھائی کی نسبت سے میرا بہت آنا جانا رہتا ہے، ویسے بھی آ جاتا ہوں ان ملاقات کے لیے بھی، تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوں تو مجھے خبر نہیں تھی کہ اتنی بڑی محفل جو ہے یہ حیدرآباد تھل والے کروا لیتے ہیں، ذکر حبیب نعت کونسل والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں کو، ان کے گھر کو، ان کے کاروباروں کو، سب کو اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے۔ اور دوستو اللہ سے یہی دعا ہے کہ زندگی اسلام والی عطا فرمائے اور موت ایمان والی عطا فرمائے۔ وآخر